فاطمہ بدعۃ النبی ہے، جسم کا ٹکڑا ہے، رگ ہے، شہرگ ہے نبی کی. میں ان کے ساتھ کسی کو برابر نہیں کر سکتا، چاہے وہ اس کائنات کا کتنا ہی بڑا شخص کیوں نہ ہو انبیاء کے بعد. میرا ایمان مجھے کہتا ہے کہ فاطمہ جو کہ نبی کے جسم کا حصہ ہے، انہیں میں کسی کے ساتھ برابر کر دوں؟ انی اذا لمن الجاہلین، میں جاہلوں میں سے ہوں. اللہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ہم اس طرح بیان کر کے اصحاب رسول کے ساتھ ملا کر کے کہیں ہماری گفتگو سے کوئی یہ نتیجہ اخذ نہ کرے کہ معاذ اللہ یہ سیدنا صدیق اکبر سے بھی افضل سمجھتے ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے سر کے تاج ہے، ٹھیک ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن وہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں، فاطمہ بنت محمد. اللہ اکبر ان ہمیں جلال، اللہ اکبر. ایک حرف کوئی بندہ کائنات کا ثابت نہیں کر سکتا. حضرت اس پر تو ہمارے اہل سنت کا اجماع ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہے، اجماع نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام اجزائے وجود رسالت ہیں. اہل بیت سے مفاضلہ وجود رسالت سے مفاضلہ ہے، اور یہ حرام ہے. اہل بیت کو پس منظر میں رکھنے کی ایک باضابطہ سازش ہے. یہ نبوی دین نہیں ہے، یہ اموی دین ہے. تو جس نے 4 نسلیں ذبح کروائی ہیں اس کو لا الہ الا اللہ کا شعور نہیں ہے، اور مولانا صاحبان کو آ گیا ہے گھر بیٹھے ہوئے. اچھا، رسول کے رشتوں کو ٹارگٹ کرو اور ان کو ڈی گریڈ کرو. یہ جو تفضیل کا یہ جو چکر ہے نا، یہ بھی اسی کا تسلسل ہے. یہ صفین کے خونی اجتہاد کا تسلسل ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں بین المذاہب امانگی کے اوپر کام کرتا ہوں، اور پاکستان کے اندر مختلف فرقوں، مسالک اور مذاہب کے علماء اور اسکالرز کے ساتھ ہم ملاقات کرتے ہیں، اور ان سے ان کے عقائد اور مذہب مسلک کے بارے میں پوچھتے ہیں، تاکہ مختلف مسالک کے درمیان میں ہم ایک قربت تلاش کر سکیں، ان کو قریب کر سکیں، اور پاکستان کے اندر امن ہو سکے. تو اسی سلسلے میں ہماری مختلف اسکالرز سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. آج میں اہل سنت والجماعت کے عظیم ایک اسکالر، سنی اسکالر جناب ڈاکٹر علامہ حافظ محمد صداقت علی فریدی صاحب، ان سے میری ملاقات ہوئی ہے. یہ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے ہیں. میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے لیے وقت عنایت کیا. اور یہ مصنف ہیں، رائٹرز ہیں، مختلف ایشوز اور موضوعات کے اوپر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. حال ہی میں ایک کتاب مجھے ان کی طرف سے موصول ہوئی ہے جس کا نام ہے انوار الثقلین علی رد مطلع القمرین. یہ کتاب کیا ہے اور کس موضوع کے بارے میں ہے، انہوں نے یہ کتاب کیوں لکھی ہے، ہم ان سے اس سلسلے میں گفتگو کریں گے. چونکہ ان کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، تو میں کافی عرصے سے ایک سے سنی اسکالر کی تلاش میں تھا کہ جو مجھے اہل سنت کی تاریخ بتا سکے، اہل البیت علیہم السلام کے حقوق اور ان کے فضائل کے اوپر اس سنی اسکالر نے کام کیا ہو. تو آج ہمارے لیے بہت خوش قسمتی ہے کہ حضرت ہمارے درمیان میں موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میں آپ کا نہایت متشکر ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا، اور یہ کتاب آپ نے اس سلسلے میں لکھی ہے جو میرے سامنے اس کی اگر میں فہرست پہ نظر ڈالوں تو اس میں مطلع القمرین کا تحقیقی جائزہ، مطلع القمرین کا مرکزی نقطہ ارتکاز، اور اسی طرح اہل البیت علیہم السلام کے فضائل کے اوپر مسئلہ تفضیل، اور مسئلہ تفضیل کے حوالے سے آپ نے لکھا ہے کہ اس کے مفاسد کیا ہیں، تفسیر القرآن کا تجزیاتی مطالعہ. تو بہت اس کی جو فہرست کے اوپر اگر نظر ڈالی جائے تو اس کے جو مضامین ہیں، میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ اپنا تعارف اگر مختصر طور پہ کر سکیں کہ کس جامعہ اہل سنت سے آپ کی فراغت ہے، کہاں پہ آپ نے افتاح کیا اور کہاں پہ آپ نے تعلیم حاصل کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسکین کا نام تو آپ نے لے لیا ہے، صداقت علی فریدی میرا نام ہے. میری جو تعلیم ہے یعنی دینی اعتبار سے وہ اس کا سارا جو مرحلہ ہے وہ مجھے جامعہ فریدیہ صاحبال سے یہ موقع ملا ہے، اور اس کے بعد بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی، پھر اس کے بعد مصر ہے، لبنان ہے، جہاں کہیں بھی مجھے علم کا کوئی سلسلہ ملا تو میں وہاں پہنچا اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے. تو باقی آپ نے یہ جو تعارف کروایا اس کتاب کا، جی اس میں صدیوں سے ایک
مسئلہ دو طبقات کے اندر زیر بحث رہا، اور بعض اوقات تلخ نوائی بھی ہوتی رہی، بعض اوقات طرفین کی طرف سے ایک دوسرے پر فتوے بھی لگائے گئے، جس سے ایک تلخی پیدا ہو گئی، ماحول کے اندر ایک جو ہے غلط تاثر پیدا کیا گیا۔ تو حال ہی میں ایک فتویٰ آیا اچھا، مفتی منیب الرحمان صاحب کی طرف سے، کہ جو اہل البیت کے بارے میں اس انداز کا خیال رکھتا ہے یا یقین رکھتا ہے کہ یہ اہل بیت جو ہیں یہ سب سے افضل ہیں، تو وہ ضال ہیں، مضل ہیں، گمراہ ہیں، ان کی طریقت مردود ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں، وہ خارج از اہل سنت ہیں۔ اچھا، تو جس وقت اس جبری تحکم کو میں نے فتوے کو دیکھا، اس کے بعد پھر میں نے اس کا مصدر علم تلاش کیا کہ ان کے فتوے کا جو مصدر علم ہے، ماخذ ہے، وہ کیا ہے۔ تو وہ مطلع القمرین تھی، بر صغیر کے ہمارے ایک مولانا ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں، مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جی، تو پھر میں نے اس کو پڑھا باقاعدہ، 15 مرتبہ پڑھا۔ پھر اس مسئلے کے اس نوعیت کے اعتبار سے میں نے امہات الکتب میں برگردانی کی، پھر پچھلی صدیوں تک جا پہنچا۔ تو ایک تحقیق کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں نے جان لیا کہ اگر مفتی صاحب قبلہ منیب الرحمان صاحب کے موقف کی قوت میں اگر یہ کتاب بطور دلیل پیش کی جا رہی ہے، اور مسئلہ تفضیل شیخین کا اگر مبلغ علم اتنا ہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اچھا، تفضیل شیخین سے مطلب کیا ہے؟ کیا؟ ہاں، تفضیل شیخین سے مطلب یہ ہے کہ ہمارے اہل سنت کے ہاں ایک مسلمہ مذہب ہے، ہماری مذہبی قدروں میں سے ایک قدر ہے کہ ہم شیخین جو ہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل مانتے ہیں۔ اچھا، ہاں جی، ایون کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے بھی افضل مانتے ہیں۔ ہمیں یہ ضابطے کے طور پر سکھایا گیا کہ تفضیل شیخین، مسار الخفین اور حب ختنین یہ مذہب اہل سنت کی شناخت ہے۔ یعنی جو شخص یہ عقیدہ رکھے گا تو وہ وہی سنی ہے، ہوگا، دوسرا سنی نہیں، اور جو شخص یہ عقیدہ نہیں رکھے گا وہ سنی نہیں ہوگا۔ اچھا اچھا، صحیح۔ تو جس وقت میں نے مطلع القمرین میں پیش کردہ دلائل کا جائزہ لیا اور اس کی وثاقت کا تجزیہ کیا، دیکھا، تو مجھے بڑا سا عجیب لگا مفتی صاحب۔ میں نے کہا اگر ان کے اس فتوے کو نہ ماننے کی بنیاد پر اگر کوئی بندہ گمراہ ہوتا ہے، ضال ہوتا ہے، مضل ہوتا ہے، یا جماعت اہل سنت سے خارج ہوتا ہے، فلاں فلاں، تو اس کی قوت میں اگر مبلغ علم اتنا ہی ہے تو یہ سب سے بڑی دھمکی ہے امت مسلمہ کو، اور سب سے بڑا مذاق ہے۔ پھر بھی الحمدللہ تعالیٰ میں نے ان تمام دلائل کا تجزیہ کیا۔ اچھا، مطلع القمرین کے اندر 10 آیات دی ہیں اعلی حضرت علیہ رحمٰ نے، جس سے تفضیل شیخین کا استدلال کیا ہے، حالانکہ وہ خود مانتے ہیں کہ اس مسئلے میں نص کوئی نہیں ہے۔ اچھا، صرف ان کا جائزہ یہ ہے کہ ہم نے استدلال کیا ہے۔ چلے استدلال بھی کیا ہے تو وہ کون سی امت کی ایسی مہلک مجبوری تھی کہ اگر اس مسئلے کو نہ چھیڑا جاتا تو یہ امت جو ہے نہ بچ سکتی تھی، کون سی ایسی مجبوری تھی۔ میں نے قبلہ اس پر مفتی صاحب اس کی تاریخ دیکھی۔ اصل مصادر جس وقت میرے سامنے آیا، کتاب الہی قرآن پاک سب سے بلند مرتبہ کتاب ہے، بے شک۔ میں نے اس کا ایک ایک حرف دیکھا، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک، ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے جو اس کنٹیسٹ میں بطور نص نازل کیا گیا ہو۔ اچھا، یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن میں کوئی ایسا ایک لفظ بھی نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سب سے افضل ہے۔ ہاں، یعنی اصل میں ہوا یہ کہ اس مسئلے کا جو اس کی نفسیات ہیں وہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے الگ سے تشخص دیا ہے اور منفرد دیا ہے، اور وہ منصوص ہے، اور جتنی ان کی حرمت میں نصوص ہے، نصوص نبوت ہیں یا نصوص قدرت ہیں، ان کی انفرادیت یہ ہے کہ ان نصوص کے اندر ان نفوس قدسیہ کے علاوہ دوسرا کوئی فرد معنی نہیں بن سکتا۔ اچھا، ہاں، یہ باضابطہ میں نے اس پر تحقیق کی ہے، قرآن کی آیت، قرآن کی آیات کی، ہر آیت کی۔
اور جتنی نصوص اصحاب کرام علیہم الرضوان کے حرمت مآب رویوں کے تقدس میں نازل ہوئی ہیں، جن کو سامنے رکھ کر انہوں نے اہل بیت کو ڈی گریڈ کر کے چوتھے نمبر پر پیش کیا ہے، تو اتنی تمام آیات جو ہیں، یا اس کے علاوہ بھی، اس کتاب کے علاوہ جہاں کہیں بھی وہ آیات ہیں، ان تمام آیات کو جب میں نے دیکھا، ان کے سباق و سیاق، ربط کلام اور اس کے اسلوب کلام الہی کے تصور میں، تو پھر میں یہ بات کرنے پر مجبور ہو گیا کہ ان پیش کردہ آیات کا تعلق جو ہے یہ ثقلین یعنی اہل بیت نبوت علیہ السلام اور شیخین کے مابین مفاضلے پر ہے ہی نہیں۔ ایک حرف کوئی بندہ کائنات کا ثابت نہیں کر سکتا۔ تو جب محل کلام الہی میں ایسی کوئی دلالت نہیں، اور پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل ہوا قرآن، کسی مولانا صاحب پر نہیں ہوا، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، بے شک کہ آپ پر جو کچھ نازل ہوا اس کا انگ انگ بیان کرو۔ تو رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات نے انگ انگ بیان کیا۔ حیرت اس بات پر ہے کہ 23 سالہ حیات عصمت نبوت جو ہے، اس کے اندر بھی ایک حرف، یعنی بولنا تو دور کی بات ہے، اتفاق سے سرزد بھی نہیں ہوا کوئی ثابت کر سکتا کہ آپ نے دونوں حقیقتوں کو سامنے رکھا ہو، ثقلین کو یعنی اہل بیت کو اور شیخین کو، اور پھر اس پر مفاضلہ کیا ہو۔ تو جب قدرت خاموش، نبوت خاموش، اب تیسرا اعتبار آتا ہے اصحاب رسول علیہم الرضوان کا۔ تو میں نے وہ تاریخ پڑھی، وہ ان کی تفسیری مدرکات پڑھے، اور حیرت اس بات پر ہے کسی بھی صحابی نے کسی بھی آیت کو سامنے رکھ کر کسی تصور میں استدلال بھی نہیں کیا۔ پھر تابعین کا دور آیا، انہوں نے بھی نہیں کیا، اتباع تابعین کا دور آیا، انہوں نے بھی یہ چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ یہ 6 صدی ہجری میں ایک مفسر آیا ہیں ہمارے امام راضی علیہ رحمہ، انہوں نے جوڑ توڑ کر کے یہ مفاضلہ کر ڈالا ہے، اور وہی سے یہ مذہب بن گیا ہے۔ اور جو روایات آئی ہیں اس میں، وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے 18 روایات بیان کی ہیں۔